السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، صدق الله العظيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آج کی اس نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مل بیٹھنے کی ہم سب کو توفیقات عطا فرمائیں، اور میں ڈاکٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ ہر سال ربیع الاول کے آغاز سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ مختلف عنوانات سے اس کی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس مجلس میں شرکت کے لیے ہمیں مدعو کرتے ہیں، بالخصوص مجھے بھی شرکت کی دعوت دے دیتے ہیں، اور اس نسبت سے اس برکت سے یہاں جمع ہو کے جہاں آپ حضرات سے کچھ باتیں کہنے کا موقع مل جاتا ہے، اسی طرح یہاں پہ حاضری لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے میں بھی اپنے اس وقت کو قیمتی بنانے میں اپنا کردار اور ڈاکٹر صاحب کے ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بیٹھنے کا موقع دیا اور ہمارے اس وقت کو قیمتی بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ ایسی بے مثال اور لاجواب حیات طیبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے بطور ماڈل کے آپ کی حیات طیبہ کو پیش کیا ہے، اور ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک اللہ کے بندے کو اپنے رب کی بندگی میں کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے والناس تک، الحمدللہ سے لے کے والناس تک، اس کے بارے میں جگہ جگہ مختلف انداز میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق مختلف معاملات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اس بیان کا عملی مظاہرہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اثر ہے کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن سے ہم پڑھنے کے بعد جب ہم اس کو عملی زندگی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سے مواقع میں ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید کا یہ حکم، اس پر عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہ ہو، لیکن جب ہم حیات طیبہ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس عنوان سے مطالعہ شروع کرتے ہیں تو وہ معاملہ اتنا سہل کر کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ پھر لگتا ہے کہ شاید اس کے بعد اس طریقے سے اگر ہم عمل کریں گے تو کوئی اور لائف میں، زندگی میں کوئی اور طریقہ ہی نہیں رہتا۔
تو ایک طرف قرآن مجید کے احکامات ہیں، ان احکامات میں ہمیں جلال نظر آتا ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت طیبہ ہے، اس میں پیار اور محبت اور نرمی اور انس نظر آتا ہے، رحمت نظر آتی ہے۔ تو جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو احکامات اتارے ہیں وہ احکامات ایسے ہیں کہ ہر انسان اس پر بآسانی عمل کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ سیرت طیبہ کے عنوانات قائم کرنا شروع کر دیں تو عنوانات ہمارے وہ اس قدر تفصیل طلب ہیں کہ ہم گھنٹوں عنوانات ہی قائم کرتے چلے جائیں گے۔ زندگی کا کوئی شعبہ بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی زندگی کے اندر ہمیں اس طرح سے کمال اور تکمیل نہیں ملتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے پہلو آئے، بچپن سے اللہ رب العزت نے ان کی پیدائش کے وقت سے ان کا تذکرہ شروع کیا ہے اور ان کو وادی تی کے اندر پہنچایا۔ یہ سارے معاملات، لڑک پن، جوانی، پھر آگے چلتے ہوئے بڑھاپا، حتیٰ کہ پھر ان کو ایک جگہ بنی اسرائیل کو جمع کر دیا گیا، وہاں پہ شریعت دے دی گئی، گویا کہ جو زندگی کے معاملات تھے ان کے ساتھ وابستہ وہ کر دیے گئے مکمل، لیکن ان کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھا گیا۔ ہمارے سامنے حضرت موسیٰ کی سیرت نہیں پہنچی۔ حضرت عیسیٰ، بڑی آج دنیا میں بڑی آبادی حضرت عیسیٰ کو ماننے والی ہے، عیسائی سب سے زیادہ آبادی کے لحاظ سے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود حضرت عیسیٰ کی سیرت سب سے زیادہ محفوظ ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہے محفوظ، اور اس کی شاید اور بہت سی وجوہات ہوں گی۔ ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کی تکمیل ہی نہیں ہوئی ابھی تک، تو جب زندگی کی تکمیل نہیں ہے تو ان کی سیرت کی تکمیل کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو آسمانوں پہ اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، بل رفعہ اللہ الیہ، ہم نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اٹھانے سے پہلے ان کی ازدواجی زندگی نہیں شروع ہوئی، ان کے خاندانی معاملات ہی شروع نہیں ہوئے۔ اگر ہم ان کی سیرت سے رہنمائی لینا چاہیں تو شاید ہمیں ان کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی نہیں مل سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ہر شعبے سے متعلق رہنمائی ملتی ہے، اور زندگی میں جہاں انسان کو راحت اور آرام ملتا ہے، اسی طریقے سے زندگی کا ایک حصہ مصائب اور آزمائشوں سے گزرنا بھی ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو اس دنیا میں آیا ہو اور وہ مصائب اور مشکلات سے بچ کے اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ جس کو زندگی ملی ہے اس کو راحتوں کے ساتھ آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا ہے۔ ہر انسان کو خوشیاں ملتی ہیں تو خوشیوں کے ساتھ غمیاں بھی انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ چنانچہ آج کا جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صبر کیا تھا، آپ نے صبر کیسے کیا، آپ کو کس مشکل میں کس طریقے سے آپ نے صبر کر کے ہمیں عملی طور پہ دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے جو معاملات ہیں آج کے دور کے اندر ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو بیان کرے یا نہ کرے، لیکن بہت سی ٹینشنیں ہیں، بہت سی مصیبتیں ہیں، بہت سی آزمائشیں ہیں، بہت سی آفات ہیں جس کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم زبان میں لے آتے ہیں، کبھی ہمارے اندر زبان میں لانے کی بھی سکت نہیں رہتی، ہم کہتے ہیں کس کو بتائیں، کس سے دکھ اپنا بیان کریں، اس مشکل گھڑی میں کسی کو بتائیں گے تو اپنا ہی مذاق بن جائے گا۔ ایسے موقع پہ انسان کیا کرے، ان مشکلات سے کیسے لڑے، اور ان مشکلات کے اندر سیرت طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، تو چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے آپ کی ذات عالی پر جو بہت سے حوالوں سے تبصرہ کیا، لیکن دو آیتیں ابھی میں نے ایک ہی عنوان سے متعلق قرآن مجید کی پڑھی ہیں۔ ایک تو فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے خاندان میں، اپنے دوست احباب میں، اہل مکہ میں، قریش کے لوگ، بنو ہاشم کے لوگ، ان کے سامنے دین کو اور اللہ کے احکامات کو جب پیش کر کے تھک گئے، میں اس مطلب معنی میں نہیں کہہ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تھک گئے، مطلب کہ جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار کہہ سکتے تھے کہتے رہے، لیکن آخر کار بہت کم لوگ جب ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہر وقت اپنے آپ میں سوچ میں رہتے تھے کہ کس انداز سے میں اور بات کروں کہ ان کے دل میں یہ بات اتر جائے، کون سا ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ میری بات کو قبول کر لیں اور ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہونے اور خراب ہونے سے بچ جائے۔ ہر وقت اپنے آپ کو اسی سوچ میں لگائے رکھنا، جس کو کہتے ہیں دل ہی دل میں کڑتے رہنا، کسی کی فکر میں کہ یار یہ کیوں نقصان اٹھا رہے ہیں، یہ کیوں بربادی کی طرف جا رہے ہیں، کیوں تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اس فکر میں ہر وقت لگے رہنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس فکر کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو تنگی میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے غم کرنا، یہ فکر کرنا، اور ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کو ستایا تھا ان کے بارے میں فکر مند ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ ہے جو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ ابھی تلاوت کی، آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ رب العزت نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اور اخلاق عموماً جب ہم بات کرتے ہیں تو اخلاق کا مطلب ہمارے ذہن میں جو مفہوم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ شاید اچھے انداز سے کسی سے بات کرنا یہ اخلاق ہے، جس کو ہم اچھا بیہیو کہہ دیتے ہیں، بیہیویئر اچھا ہو، مسکرا کے بات کر لی، کسی سے بات کرتے ہوئے نرمی اپنا لی، سخت رویہ نہ اپنایا، یہ اخلاقیات میں ہم سمجھتے ہیں۔ بات کرنی ہے، جھوٹ نہ بولیں، سچائی سے کام لیں، ہم کہتے ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ معاملات میں صاف گو ہے، ہم کہتے ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق کا تعلق عموماً ہم نے وہ دوسروں کے ساتھ تعلقات کو، جو معاملات ہیں ان کو اخلاق کے دائرے کے اندر ہم نے بند کر دیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے کوئی بھی پہلو ہے وہ اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے۔ اخلاق کی تکمیل، کسی بھی معاملے میں کوئی خلق کیسا ہونا چاہیے، کوئی معاملہ کیسا ہونا چاہیے، وہ حضور پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اگر کوئی بہتر طریقہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتا تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عملی طور پہ کر کے دکھاتے۔ اور ان معاملات کے اندر، دوسروں کے ساتھ معاملات کے اندر جو تکالیف پیش آتی ہیں، جو بس اوقات دل آزاری ہوتی ہے، دوسروں کی طرف سے بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں، ان سب کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی طور پہ کر کے دکھایا وہ بھی مکارم اخلاق اور اخلاق کے حسن کے اندر آتا ہے۔ اور اس کو فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تو اخلاق کی تکمیل صرف دوسروں کے ساتھ معاملات میں نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کے معاملات کو سہنے کا طریقہ وہ بھی اخلاق کے اندر آتا ہے۔ اور صبر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہوتا ہے، یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ وقتی طور پہ اپنائیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ صبر یہ آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائے تو یہ مکارم اخلاق میں آ جاتا ہے۔ اخلاق کی تکمیل کا ایک سورس وہ چیز کا حصہ بن جانا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی یہ معاملات ہیں یہ آپ کی ذات اقدس کا جزء کامل اور جزء لازم تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وقتی طور پہ کسی کے سامنے دکھاوے کے لیے، چند ایک کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے کے لیے وقتی طور پہ اچھے اخلاق سے پیش آ گئے، صبر کر لیا، دوسرے کی باتوں کو سن لیا، برداشت کر لیا، عام معاملات کے اندر وہ ہماری طرح ہی رہے، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ جب ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا کوئی پہلو اس طرح کا آیا تو ہمیں آپ کا صبر کمال درجے میں نظر آیا۔ اور صبر کا مفہوم عموماً یہ لیا جاتا ہے کہ لغت میں اس کو کہا جاتا ہے روک دینا اپنے آپ کو یا رک جانا،
کسی بھی کام میں انسان کو کوئی مشکل پیش آئی، اس میں انسان کے بسا اوقات جذبات ابھرتے ہیں، بسا اوقات غصہ آتا ہے، بسا اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کیفیت کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اس کو کنٹرول کر دینا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ لیکن عمومی حالات میں صبر کا مفہوم جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنے کو صبر کہہ دیتے ہیں۔ کسی نے کوئی بات سنا دی، زبان بند کر کے سن لی، تو یہ صبر ہے۔ صبر کا ایک مفہوم ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے۔ شریعت نے صبر کے معنی کے اندر بڑی وسعت رکھی ہے، اور اس وسعت کا اندازہ ہمیں بہت سی مثالوں سے ہوتا ہے۔ صبر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اندر انسان اپنی خواہشات کو دبائے، اور دبا کے اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرے، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، کہ اطاعات کے اندر، احکام الہی کے اندر پابندی کرنے کو، احکام الہی کی پورے کرنے کو، دل نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کے مان لینے کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ صبر ایسا صبر ہے کہ عموماً ہم اللہ کی بہت سی عبادات میں اپنی طبیعت پہ جبر کرتے ہوئے، زبردستی دل نہ چاہتے ہوئے بھی عبادات کر رہے ہوتے ہیں، اطاعت الہی کو کر رہے ہوتے ہیں، بجا لا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہمارے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ شاید ہم یہ صبر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس اینگل سے ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ بھی صبر ہو سکتا ہے۔ صبر اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اور اطاعت کے اندر سب سے پہلی طاعت وہ اللہ کے دین کو قبول کرنا ہے، اسلام قبول کرنا، یہ دین کا پہلا حکم ہے۔ جب کوئی مسلمان اسلام اپنے دامن میں اس کو جگہ دیتا ہے، اپنے دامن سے اسلام کو، ایمان کو لگا لیتا ہے، تو اس کے بعد احکامات الہیہ کا اس کی طرف متوجہ ہونے کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر نماز کا حکم بھی آئے گا، پھر زکوٰۃ کا حکم بھی آئے گا، پھر دیگر احکامات بھی آئیں گے۔ احکامات کی فہرست ہے جس پر انسان پھر زندگی بھر عمل کرنے کا، ایمان لانے کے بعد پابند ہو جاتا ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد کیا ایمان لے آنا کافی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے بعد جو حضرات ایمان لے کے آئے، حضرات صحابہ تھے، اور یہ جب ایمان لے کے آئے، سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو اور اللہ رب العزت تمہیں صرف ایمان لانے کے بعد بس چھوڑ دیں گے؟ ایمان کا اعلان کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اپنا لیا، آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے، کیا یہ ایمان لے آنا کافی ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، ابھی تو آغاز ہوا ہے، ابھی تو اس کے بعد آزمائشیں آپ پر آئیں گی، ابھی تو آپ کے امتحانات ہوں گے۔ ان امتحانات کا آغاز کلمہ پڑھنے سے ہوا ہے۔ یہ امتحانات کیسے ہیں؟ مختلف صورتوں میں وقتاً فوقتاً انسان کے ساتھ احکام الہی میں، مختلف معاملات میں جو مشکلات پیش آئیں گی، اس مشکل میں ایمان والا ایمان کے ساتھ کس قدر ثابت قدمی سے کھڑا ہوتا ہے، یہ انسان کے صبر کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا تھا، یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، اور آخرت پہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم یہ بات جو کہہ رہے ہو اس کے بارے میں جانتے ہو تم کہہ کیا رہے ہو؟ حالانکہ ایمان لا رہے ہیں، ایمان پہلے سے بھی لا چکے تھے، حضور کو بس گواہ بنا رہے ہیں کہ حضور کی گواہی شامل ہو جائے گی کل قیامت کے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں گے کہ یہ میرا صحابی تھا، میرا ماننے والا تھا، میرا متبع تھا، مجھ پہ ایمان لایا تھا۔ انہوں نے تو اس نیت سے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بنا کے ان باتوں پہ گواہی دیتا ہوں، گویا کہ میں ایمان کا اظہار اور اقرار آپ کی خدمت میں بطور گواہ کے پیش کر رہا ہوں کہ آپ گواہ بن جائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار نہیں کیا یہاں پہ،
آپ فرماتے بہت اچھی بات ہے، یقیناً حضور کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک کے ایمان کے بارے میں آپ فکر مند ہو رہے ہیں، لعلک باخع نفسک، آپ ان کی فکر میں اپنے آپ کو تنگی میں ڈال رہے ہیں، اور لیکن صحابی رسول آ کے یہ کہہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم جانتے ہو تم کہہ کیا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل، میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو جواب دیا وہ فرمایا کہ پھر تم مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ایمان کا لازمی جز ہے، یہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایمان کی زندگی کا بھی لازمی جز ہے، اور یہ ایسا لازمی جز ہے کہ اس کے بغیر انسان کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اور ہم چونکہ بائی برتھ ہی مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کے بارے میں کبھی فکر بھی نہیں کی اور کبھی کوشش بھی نہیں کی، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام قبول کرنا ہوتا کیا ہے۔ ورنہ جو ہمارے سامنے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت نصیب کرتے ہیں، وہ کفر سے جب اسلام کی طرف آتے ہیں تو اسلام قبول کرتے ہی مشقتوں کے دروازے ان پہ کھل جاتے ہیں، خاندان والے خاندان سے ان کو نکال دیتے ہیں، اور اگر فیملی والوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو گھر بار سے ان کو عاق کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، اور اگر خاندان کا خاندان ایمان قبول کر لے تو پھر اس کے بعد اور اتنی مصیبتیں کہ جس مذہب کو چھوڑ کے آئے ہیں بسا اوقات وہ ایسا پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ چھپنے کی جگہ نہیں ملتی، کبھی ایک جگہ جا رہے ہیں وہاں سے جان بچانے کے لیے دوسری جگہ جا رہے ہیں، وہاں سے جان بچانے کے لیے تیسری جگہ جا رہے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں یہ ماحول اتنا زیادہ نہیں ہے، اگر اس چیز کو محسوس کرنا ہو تو کبھی انٹیریئر سندھ میں جا کے دیکھیے، اندرون سندھ کے اندر ہندو مت بہت زیادہ ہے۔ ہندو جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس قدر مشکلات ہوتی ہیں، بالخصوص بچیوں کے لیے اتنی مشکلات ہوتی ہیں کہ ان کو لازمی طور پہ اپنا علاقہ چھوڑنا ہی پڑتا ہے، اور کراچی کے بہت سے مدارس اور ایسے ادارے ہیں جو ایسی بچیوں کو پناہ دیتے ہیں جو اسلام قبول کر کے آئی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اب حسبتم ان تترکوا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی تنگی نہیں آئے گی؟ حالانکہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ کفر کے اندر تنگی ہو، ایمان لانے کے بعد امن مل جائے، شانتی مل جائے، سکون مل جائے، اب اس کے بعد تنگیوں کے دروازے ختم ہو جائیں، بند ہو جائیں، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہوگا نہیں، اللہ کا ضابطہ اس کے برعکس ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کے ایمان کو پہلے پرکھتے ہیں کہ اس نے ایمان قبول کیا ہے تو یہ اس پہ کتنا استقامت دکھاتا ہے، مضبوطی دکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت ایمان کے بعد انسان کو پرکھنے لگتے ہیں تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھتا ہے، احکامات کی طرف جاتا ہے، نماز کا حکم آتا ہے، روزے کا حکم آتا ہے، تو یہ وہ احکامات ہیں اگر عقلی طور پہ دیکھا جائے تو بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ نماز پڑھنا بڑی مشکل لگتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا ہے کہ نماز جو سی ہے یہ بڑی گراں ہے طبیعت پہ، لیکن اس کے باوجود حکم الہی ہے، ہم نے پورا کرنا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، سخت سردیوں کا موسم ہے، اور سخت سردیوں کے موسم کے اندر وضو کرنا پڑ جائے بستر سے، گرم بستر سے نکل کے، پہلے تو بستر سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا، سردیوں میں یہی ہوتا ہے کہ نیند بے شک پوری ہوئی ہوتی ہے، لمبی رات ہونے کے باوجود انسان کہتا ہے کہ 10 منٹ اور مل جائیں، گرم بستر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم ہے، حکم الہی کے آگے ہم اپنی طبیعت کو، اپنے خواہشات کو مارتے ہیں، طبیعت کے اوپر جبر کرتے ہیں اور بستر سے نکلتے ہیں، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، صبح گیزر کا پانی بھی اس وقت تک ٹوٹی میں نہیں آتا جب تک ہمارا وضو پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد مسجد ٹھنڈے باہر جانا کہ جسم کانپ رہا ہوتا ہے، ٹھنڈا وضو کر کے وہ ویسے ہی جو سے مشکلات کا شکار ہوا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہوتے ہیں، پھر مسجد میں ٹھنڈک کے اندر جانا، یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں، اور اس پہ بھی اللہ رب العزت صبر کا جو اجر و ثواب ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات طیبہ دیکھیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال معلوم ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی طویل نمازیں آپ نے پڑھی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن راحت طلب نہیں تھا؟
ہر انسان کے بدن کو راحت چاہیے ہوتی ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے سکون ملے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ رمضان کے روزے آ گئے، مئی جون جولائی کے مہینے کے روزے، اتنے لمبے روزے ہوتے ہیں، اوپر سے گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ روزہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آخر میں جا کے عصر کے بعد ویسے ہی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اٹھ کے چلنا پھرنا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے اندر پھر بھی روزے رکھے جا رہے ہیں، اور امت کی اکثریت روزے رکھ رہی ہے۔ یہ کیوں رکھ رہی ہے؟ حکم الہی کی وجہ سے رکھ رہی ہے، اور یہ پتہ ہے کہ اس مشقت کے باوجود ہم جب روزہ رکھیں گے تو اس صبر پہ اللہ رب العزت ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، کہ اطاعات کے اندر اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا اور اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنا اور صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی رات کی نماز اتنی طویل ہو جایا کرتی تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، اور اس کی اگر ہم پریکٹیکل غور کریں اس کو تھوڑا سا، تو 1-2 دن لمبی نماز پڑھنے سے پاؤں پہ ورم نہیں آتا۔ کبھی آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا، رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، 20 رکعت پڑھنے کے بعد ورم نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی نماز اس سے بھی زیادہ لمبی تھی۔ ہم تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے تراویح پڑھنے میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جانا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ طویل نماز پڑھتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ رب العزت نے اگلے پچھلے تمام گناہوں سے معافی دے کے بھیجا ہے، آپ معصوم عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود آپ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جاتے ہیں، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے، تو آپ اگر آرام کر لیا کریں، اتنی مشقت میں نہ پڑا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا تھا وہ فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ اور یہاں پہ اصل جواب یہ بنتا تھا کہ میں اس پہ صبر کرتا ہوں، کیونکہ مشقت پہ صبر ہوتا ہے، اور اما عائشہ نے توجہ بھی صبر مشقت کی طرف دلوائی تھی۔ بحث یہ کہ اس موقع پہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ کوئی بات نہیں، تکلیف ہوتی ہے، میں رب کا صبر کرتا ہوں، صبر پہ اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ تو اس میں محدثین نے اس حدیث کے ضمن میں بحث کی ہے، اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے یہ حضور کی شایان شان نہیں تھا، اس لیے کہ یہ جو مقام ہے یہ صبر سے بھی اوپر کا مقام ہے، اس لیے کہ صبر ہوتا، صبر کا جملہ جو جواب ہوتا وہ وقتی حالات کو دیکھ کے ہوتا۔ یقیناً پاؤں مبارک میں ورم پڑے ہیں، تھکاوٹ ہے، رات بھر جاگے ہوئے ہیں، تو اس کا جواب صبر بنتا تھا۔ لیکن اس صبر پہ جو اللہ رب العزت نے انعامات دینے ہیں وہ جنت کی صورت میں، مقامات کی صورت میں، آخرت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سب کے باوجود توجہ اپنے عمل پہ نہیں گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان انعامات پہ گئی ہے جو قیامت کے دن ملنے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ یہ صبر سے بھی اونچا مقام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت اور صبر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ ہمیں کر کے دکھائی کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے اور عبادت کے اوپر صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صبر کی قسم ہوتی ہے صبر عن المعصیہ، کہ انسان کو خواہشات اللہ رب العزت نے دے کے بھیجا ہے۔ خواہشات انسان کی جزو لازم ہے، انسان کی طبیعت کا حصہ ہے۔ انسان کو کبھی اچھے کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کبھی انسان کو اچھے پینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کبھی اچھے جگہ بستر کی آرام کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور خواہشات انسان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کی خواہشات میں بعض خواہشات گناہ کا درجہ بھی رکھتی ہیں۔ انسان طبیعی طور پہ گناہ کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، گناہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کے اندر اٹریکشن زیادہ ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو دونوں چیزوں میں جو اختیار دے کے بھیجا ہے کہ انسان نیکی بھی کر سکتا ہے
اور خواہشات سیئہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے گناہ کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو اس خواہش پہ کنٹرول کرنا، اللہ رب العزت نے جس حکم سے روکا ہے اپنے آپ کو روک لینا اور وہ کام نہ کرنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. اور زیادہ تر ہمیں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ طاعات سے زیادہ معاصی پہ مشکلات پیش آتی ہیں. گناہ چھوڑنے پہ زیادہ مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ طبیعت بھی اس کی طرف کھنچ رہی ہوتی ہے، انسان کی خواہشات بھی اس کی طرف مائل ہو رہی ہوتی ہیں، انسان کے جذبات بھی اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں، دل و دماغ دونوں اس کی طرف لپک رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اور بالخصوص جب انسان کو گناہ کا موقع بھی ملے اور گناہ کر بھی سکتا ہو اور گناہ کے لیے کوئی رکاوٹ بھی حائل نہ ہو، ایسے موقع پہ اپنے آپ کو گناہ سے روک لینا، یہ کمال درجے کا صبر ہوتا ہے. اور یہ صبر جون سا ہے، یہ انسان کو آہستہ آہستہ تجربات اور وقت کے ساتھ ساتھ صبر کی عادت اپنانے کے بعد یہ مقام پھر حاصل ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا قرآن مجید میں، تو اللہ کے نبی تھے، یقیناً نبوت کا اثر تھا کہ زلیخا کی دعوت کے باوجود اپنے دامن کو بچا کے بھاگے اور بچنے میں کامیاب بھی ہو گئے. لیکن وہاں دیکھیے آپ، ماحول ایسا ہے کہ ماحول بھی گناہ والا ہے، سب کچھ گناہ کی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. یہ معاصی کا موقع مل جانا، پھر انسان گناہ نہ کرے، تو اس کو صبر عن المعصیہ کہتے ہیں. اگر انسان کو گناہ کا موقع مل رہا ہے لیکن وہاں پہ کوئی بہت سی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کی وجہ سے انسان گناہ سے رک جاتا ہے، صبر اس کو بھی کہتے ہیں. لیکن جو صبر پہلا ہے کہ موقع ہونے کے باوجود، رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود پھر انسان صرف خوف خدا سے بچ جائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے، اللہ کی پکڑ اس کو آڑے آ جائے اور اس کو اس گناہ سے روک دے، یہ بھی صبر ہے. اور یہ صبر جون سا ہے، میں نے کہا کہ صبر علی طاعت سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ اطاعت کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے انسان کے محو نظر، انسان کے پیش نظر پھر بھی جنت، اللہ کی رضا، تقرب، اللہ کے حکم کی پابندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ چیزیں ہم انسان کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. لیکن جب گناہ کا غلبہ آتا ہے نا، اس وقت انسان کی مت بھی ماری جاتی ہے، انسان کا دل بھی ساتھ نہیں دیتا، وہ بھی گناہ کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، عقل بھی انسان کو گناہ کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، ماحول بھی دعوت دے رہا ہوتا ہے. اس سب کے باوجود پھر اگر انسان بچ کے نکل آئے تو یہ صبر کا کمال درجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ پاور دی ہے کہ وہ گناہوں سے بچ کے نکل گیا یہاں سے. اور ایک صبر کی تیسری قسم ہے جس کو صبر عن البلا یا صبر عن الاذى بولتے ہیں، اور عمومی ہمارے معاشرے کے اندر جو صبر کا مفہوم ہے وہ یہی لیا جاتا ہے. صبر عن البلا کا کیا مطلب ہے؟ صبر عن البلا کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہ مشکلات آتی ہیں، انسان کو بہت سی تکلیفیں زندگی میں سہنی پڑتی ہیں، اور یہ تکلیفیں جون سی ہیں، کبھی قرآن یہ کہتا ہے کہ کبھی خوشحالیوں کی صورت میں آتی ہیں، یہ آزمائشیں، یہ ابتلا، یہ بلا کبھی اچھی صورت میں آتی ہیں اور کبھی بری صورت میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ انسان کو اللہ رب العزت کبھی کیسے آزماتے ہیں؟ خوف سے. کبھی حالات ایسے ہو گئے کہ خوف و ہراس ہے ہر طرف، گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، بد امنی کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ انسان باہر نکلتا ہے تو ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں گھر بھی واپس پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا. رات کے آدھے پہر باہر نکلتے ہیں، مجبوری میں نکلنا پڑ جائے تو انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ حالات ایسے ہیں، نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اصول تو یہ ہے کہ ایک آزاد انسان ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے جب چاہے باہر جائے، جب چاہے گھر آئے. لیکن اگر ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ باہر نکلتے ہوئے خوف آتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک بلا ہے، ایک ابتلا ہے جس میں اللہ رب العزت نے کسی قوم کو مبتلا کر دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک پیاس، افلاس، غربت،
یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے۔ اور یہ تنگ دستی کا آ جانا، یہ غربت کا آ جانا، حالات کا پھر جانا اور حالات کا تنگ ہو جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اس پہ بھی صبر کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی اپنی حیات طیبہ میں عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی کئی دن فاقے رہتے تھے، اور حالات یہ ہوتے تھے کہ کھجوروں میں کئی کئی مہینے گزر جاتے تھے، دن تو دور کی بات ہے، اور گھر میں پکنا پکانا تو دور کی بات ہے، ازواج مطہرات کی بھی یہی کیفیت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیفیت یہی ہوتی تھی۔ کئی مواقع پہ آپ احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دن بھوک کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی کہ خود کسی صحابی کے گھر پہنچ گئے۔ ایک موقع پہ مشکات میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اچانک مسجد نبوی میں اپنے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں حضرات بھی مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے پوچھا کہ یہ رات کا وقت اور اس وقت آپ یہاں پہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، رات کا یہ وقت، آپ بھی اس وقت نہیں آتے، آپ کس لیے آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم ہماری بھی یہی حالت ہے، ہم دونوں بھی اسی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا کہ چلو آؤ پھر۔ ایک صحابی کے گھر میں گئے اور ان کے گھر میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دستک دی۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ کے جو صحابی ہیں وہ تو گھر سے باہر ہیں، لیکن آپ تشریف رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو اتنے میں وہ صحابی رسول وہ بھی گھر تشریف لے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آ کے مرحبا کیا، ویلکم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کچھ کھانے کو لے کے آؤ، اور پھر بتایا کہ کئی دن سے بھوک کی وجہ سے کیفیت یہ ہے کہ ہم آپ کے گھر آنے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فوری طور پہ خشک میوہ جات رکھے اور کہا کہ رسول اللہ آپ یہ کھانا شروع کیجئے، اور ایک چھری پکڑی اور ایک بکری پکڑی ذبح کرنے کے لیے جانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی، اور دیکھنا کہ دودھ والی بکری نہ ذبح کر دینا، وہ بکری ذبح کرنا جو دودھ نہ دیتی ہو، تاکہ آپ کے گھر کا گزر بسر چلتا رہے۔ چنانچہ انہوں نے بکری ذبح کی، بھون کے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھوک، یہ افلاس، یہ بھی کبھی کبھی جون سا ہے اللہ رب العزت کا، اس سے ذریعے سے بھی آزمائش ہوتی ہے، ابتلا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے بھی مومن کو پہچانتے ہیں اور اس کے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یہ آزمائش جون سی ہے یہ کس لیے ہوتی ہے، میں آگے آخر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش کا آ جانا اور اس آزمائش پہ پھر صبر کا دامن تھامے رکھنا، یہ بندہ مومن کا کام ہوتا ہے۔ اس موقع پہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے، تکالیف اور مصائب آتی ہیں، تو انسان واویلا کرتا ہے، دکھ درد کا اظہار کرتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے کہ میں نے تو اتنی محنت کی، اتنا پھر نقصان ہو گیا، نہ جانے غربت ہمارے گھر سے نکل ہی نہیں رہی، نہ جانے کس پکڑ میں ہم آ گئے ہیں۔ یہ وہ ناشکری ہے جو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ اور صبر کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ کی طرف سے نعمت سمجھے اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھے، اور یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے جب فراوانی دی تھی، سہولتیں دی تھی، راحتیں دی تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک زندگی کا وہ حصہ تھا، اب اللہ رب العزت نے ان مشکلات میں ڈالا ہے تو شاید اللہ رب العزت میرے لیے یہی بہتر سمجھتے ہوں گے، اللہ رب العزت کا اس پہ صبر کرتے ہیں، اس لیے کہ صبر بھی زندگی کا لازمی جز ہے، اور اللہ رب العزت اس صبر کے بدلے میں پھر انسان کو نواز دیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی انسان کو مصائب سہنے پڑتے ہیں، ان مصائب کا سبب ایذا ہوتی ہے، کسی کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف کبھی وربل ہوتی ہے، منہ سے تانے سننے پڑتے ہیں، باتیں سننی پڑتی ہیں، ان سے سننی پڑ جاتی ہیں جن سے انسان توقع بھی نہیں رکھتا، اور اس وقت جو دل پہ گزرتی ہے، جو کلیجہ پھٹتا ہے، وہ کیفیت تکلیف والی وہ انسان کسی کو زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا، اور یہ کیفیت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کیفیت سے ایک بار نہیں، نہ جانے کتنی بار زندگی میں گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے دعوت پہنچائی، اپنا پیغام لے کے گئے، تو بہت سی باتیں کہی گئیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنگ دستی کے تانے دیے گئے، کبھی یہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ مکہ میں صرف یہی ملے تھے کہ نبوت ان کو دی جائے، یہ ابو جہل کا ابو الحکم کہا جاتا تھا، وہ نہیں نظر آئے تھے اللہ کو، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، اتنے مالدار لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، صاحب ثروت لوگ تھے، صاحب اختیار لوگ تھے، نبوت ان کو کیوں نہیں ملی، ان کو کیوں مل گئی؟ اور یہ بات ایک حق پرست کے لیے، ایک وہ ہستی جس کو عین الیقین ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کو یہ سننی پڑ جائے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی استاد کو ماہر ہو، اپنے فن کا ماہر، دنیا اس کو استاد مانتی ہو، اور سامنے بیٹھ کے کوئی یہ کہہ دے کہ یہی رہ گیا تھا استاد بننے کو، اب ہم نے اس سے بھی پڑھنا ہے، یہ کیا گزرتی ہے اس پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی کہ آپ نبی برحق ہیں، اور قوم کے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کو یہ باتیں کہہ رہے ہوں تو آپ پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہا گیا کہ نعوذ باللہ آپ شاعر ہیں، یعنی کہ اللہ کے کلام کو، کتاب اللہ کو، آپ کی حکمت بری احادیث کو، فرامین کو ایک لہجے کے اندر شاعری کے کیٹیگری میں پھینک دیا، اور کہا کہ شاعروں کی باتوں پہ ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے، یہ شاعر ہیں، ان کی بات پہ کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وما هو بقول شاعر، اللہ کو جواب دینا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی یہ سن کے کہ اللہ رب العزت خود جواب دینے کے لیے آئے ہیں، اور کہا کہ وما هو بقول شاعر، اور کبھی کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ جس سے بات کرتا ہے اس کے دل میں بات ایسی اترتی ہے کہ وہ ہمارا نہیں رہتا، یہ جادوگر ہے۔ اور ایک نبی کو جادوگر کہا جائے، کہاں جادو اور کہاں نبی؟ جادوگر کا نبی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگروں کی فہرست میں لا کے کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی، یہ وہ وربل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، اس پہ کبھی جواب نہیں دیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس پہ جواب دینے کے لیے اللہ کو خود قرآن کی آیت نازل کرنی پڑی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کر سکتے تھے، ان سے کہہ سکتے تھے تم میں بڑے بڑے شاعر ہیں، آؤ آ کے کلام کا لے آؤ اپنا کلام اور میرے کلام سے موازنہ کر کے دیکھ لو، لیکن کہیں ہمیں یہ مثال نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان الزامات کا جواب بھی دیا ہو۔ اور اس قدر صبر، تحمل، استقامت وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، آپ کے بعد شاید یا آپ سے پہلے شاید کوئی اس قدر تکالیف سہ کے صبر کر کے دکھا کے گیا۔ اور اسی طریقے سے کبھی انسان کو اذیت دوسروں سے فزیکل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی سہنی پڑی۔ حرم کے صحن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ کچھ بدبخت لوگوں نے اونٹ کی اوجڑی نکال کے آپ کے اوپر رکھ دی، مشہور واقعہ ہے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اب یہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے اوپر لا کے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا مقام کیا ہے اور ان کی حرکت کیسی ہے۔ یہ حرکت ہم میں سے ایک عامی انسان جس کی شاید کوئی گھر سے باہر کوئی وقت نہ ہو اس کے ساتھ یہ کر دی جائے تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، وہ اپنا کچھ نہ کچھ انتقام ضرور لیتا ہے۔ اس موقع پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ابا جان آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، یہ لوگ آپ کی حقیقت اور آپ کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی قدر کیسے کرنی ہے۔ اس کے باوجود اتنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے کہ بد دعائی کر دیتے، کم سے کم یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کو دکھ پہنچے تو انسان اتنا تو کر ہی لیتا ہے، کمزور سے کمزور انسان بھی اتنا کر لیتا ہے کہ بد دعائی کر دے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام اختیارات ہیں۔ جبرائیل حضور کے خادم ہیں، اور
اللہ رب العزت حضور کے ایک اشارے کے منتظر ہیں کہ آسمان کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے، صرف اپنا چہرہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تھا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اگر اس وقت اللہ رب العزت صرف آسمان کی طرف دیکھنے کی وجہ سے تحویل قبلہ کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی وجہ سے قبلہ بدل دیا ہے، تو کیا اس موقع پہ اللہ رب العزت حضور اگر دعا کرتے، حضور کے لبوں سے ان کے لیے ایک جملہ نکل جاتا، ان کی بربادی کے لیے کافی تھا. لیکن کیا کہا؟ بیٹی ان کو میری حقیقت کا نہیں پتا، انہی میں سے لوگ ایمان لانے والے بھی ہوں گے. یہ صبر کا اعلیٰ مرتبہ ہے. اس سے بلند مرتبہ کوئی زندگی میں، کوئی دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ اس لیول پہ جا کے صبر ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں سہنی پڑیں وہ صرف اپنی تکلیفیں اور غم نہیں تھے، آپ کے صحابہ کے غم آپ کو اپنے غموں سے زیادہ کھائے جاتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب تکالیف سہتے تھے، جب انگاروں کے اوپر لیٹ کے آتے تھے، جب مارے کھا کے آتے تھے، تو کیا حضور کو آ کے بتاتے نہیں تھے؟ کیا حضور کو نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ دین قبول کرنے کے بعد میرے پہ کیا گزر رہی ہے؟ کیا حضرات صحابہ آئے روز کبھی کسی کو مار پڑ رہی ہے، کبھی کسی کو مار پڑ رہی ہے، وہ زخمی خون سے آلودہ حضور کی خدمت میں آ کے بتائیں تو کیا خیال ہے رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ان کے اس غموں میں تڑپتی نہیں ہوگی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے رنج نہیں ہوتا ہوگا، تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ یقیناً ہوتی ہوگی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اگر واقعہ سن لیں تو آج بھی صرف پڑھنے اور سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا حضور کو خبر پہنچی ہوگی تو حضور پہ کیا گزری ہوگی ہم اس کو تصور میں نہیں لا سکتے. حضرت سمیہ کا واقعہ، ان کی شہادت کا واقعہ، ان کے قتل کا واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کیا تھا، 4 بڑے موٹے تازے صحت مند اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان کے پرائیویٹ پارٹ میں برچھا مارا اور اس کی وجہ سے 4 اونٹوں کو بھگایا، ان کے لوتھڑے ہو گئے. ایک زندہ انسان کو اس طرح چھیل کے رکھ دینا، اور کیا حال ہوا ہوگا سوچ نہیں سکتے ہم. اور یہ خبر جب حضور تک پہنچی ہوگی تو کیا خیال ہے؟ حضور نے کہا ہوگا ٹھیک ہے، ممکن ہی نہیں ہے. حضور پہ کیا گزری ہوگی، حضور کی کیا کیفیت ہوگی؟ اگر آج ہماری یہ کیفیت ہے سن کے پڑھ کے، تو حضور کی کیا کیفیت ہوگی؟ پھر ان صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے دکھ سہے ہیں دین کے لیے، پھر اللہ رب العزت نے اس پر جو انعام دیا ہے وہ یہ ہے کہ معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کی سیر پہ گئے ہیں تو حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ حضور سے آگے حضور نے سنی ہے. یہ پھر صبر کا بدلہ ملا ہے. تو بہرحال یہ صبر، یہ ایذا جیسے حضور کی اپنی ذات کے ساتھ تھی، حضرات صحابہ کی جو تکالیف تھی وہ حضور کو اپنی ذات کی تکالیف سے زیادہ تکلیف دے تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی. حضرات صحابہ جب شکایت لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ صبر کرو، صبر کرو. اب دوسروں کو تلقین کی جا رہی ہے، خود صبر کا کیا حال ہوگا اس کو زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ وہی لوگ تھے، مکہ کے لوگ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وربل بھی اذیتیں دی، فزیکل بھی ٹارچر کیا، آپ کے صحابہ کو ستایا. حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ کہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مجبور کر دیا کہ حضور کو یہاں سے جلا وطن کرنے کا پلان کر لیا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کے گئے. اور آپ کی اس علاقے کے ساتھ وابستگی کیسی تھی کہ جب حضور جا رہے ہیں تو مڑ کے دیکھ رہے ہیں، پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی آنکھیں مبارک سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن میرا دل ابھی بھی مکے کے ساتھ ہے. یہ غم ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ کے جانا ہر انسان کی کیفیت یہی ہوتی ہے. لیکن مکہ جیسا شہر
پھر وہ شہر جہاں سے نبوت کا آغاز ہوا ہو، جس شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا ہو، اس شہر کو چھوڑ کے جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا دشوار ہوگا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آتے ہیں، آج کے دن یہ وہ دن تھا کہ اپنے تمام مظالم کا پورا بدلہ چکا دیا جائے، کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ آج کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طاقت بھی تھی، اختیارات بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور فاتح کے مکہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن وہ بے یار و مددگار چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے، جگہ نہیں مل رہی تھی ان کو چھپنے کی، بھاگ کے جانا چاہتے تھے لیکن ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں نظر آ رہی تھی کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ اس کیفیت کے اندر اگر انسان انتقام لینا چاہے تو بڑے مزے سے انتقام لے سکتا ہے، اور ایسا انتقام لے سکتا ہے کہ رہتی دنیا تک مثال بنا سکتے تھے حضور اپنے۔ وہ حضرت سمیہ، حضرت بلال، نہ جانے کتنی لمبی فہرست ہے، ان کو جو اذیتیں دی تھی، آج ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کے ایک ایک کی تکلیف دے دیتے تو دے سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو اعلان کیا وہ آپ کے صبر کا پتہ دیتا ہے کہ دل جگرا تھا، حضور کا دل تھا صبر سے بھرا ہوا تھا۔ کیا فرمایا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج کسی پہ کوئی پشیمانی نہیں، تم سب آزاد ہو جاؤ، آج کوئی کسی کو کچھ بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا صبر چاہیے، صبر نہیں چاہیے بلکہ صبر کے پہاڑ چاہیے، اس لیے کہ حضور کا اپنا فطرتی طور پہ بھی میلان یہی ہو سکتا ہے انسان کا کہ بدلہ ہونا چاہیے، اور جن پہ مظالم سہے تھے ان کی بھی توقع یہی تھی کہ آج ہم بدلے لے کے رہیں گے۔ لیکن جو جتنا بڑا دشمن تھا، جس نے جتنا زیادہ ستایا، حضور نے اس دن اس کو اتنا زیادہ نوازا ہے۔ ابو سفیان، فتح مکہ سے پہلے کون سا موقع ایسا تھا جب مکہ والوں نے حضور پہ چڑھائی کی اور ابو سفیان وہاں پہ قیادت نہ کر رہے ہیں؟ احد دیکھ لیجئے، ابو سفیان سپہ سالار تھے، آپ بدر دیکھ لیجئے، ابو سفیان سپہ سالار تھے، خندق دیکھ لیجئے، ابو سفیان سپہ سالار تھے، یعنی کہ سب سے بڑا دشمن ابو سفیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کو جائے امن قرار دے دیا، کہا کہ اس کے گھر میں جو چلا گیا امن والا ہو گیا۔ اس کے لیے صبر کے پہاڑ چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کنٹرول کیا، اور اللہ رب العزت کے احکامات کی خاطر اپنے اس خواہش کو، صبر اور انتقام کے جذبات کو دبایا اور کنٹرول کیا، بلکہ کنٹرول نہیں کیا بلکہ ان کے اوپر انعامات کی، نوازشوں کی برسات کر دی کہ جاؤ، معاف بھی کیا، جاؤ ابو سفیان کے گھر چلے جاؤ، پناہ کی جگہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں آج سر چھپانے کی اور اپنے سر کو کے لیے کوئی چھتری نہیں مل رہی، جاؤ ابو سفیان کے گھر میں چلے جاؤ، آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو صبر کی کیفیت تھی، جو خلق تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا، وہ کس لیول کا تھا۔ اور یہ صبر اللہ رب العزت نے جو صبر کا ہمیں ایک وصف عطا کیا ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جفت النار بالشہوات، اور فرمایا کہ وجفت الجنت بالمکارہ۔ ایک طرف انسان کی زندگی کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، خواہشات ہیں، انسان چاہتا ہے کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اور دوسری طرف انسان کی زندگی کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت کرنے کو مائل نہیں ہوتی، طبیعت پہ گرا گزرتی ہے، طبیعت کے اوپر مشکلات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں چیزوں کو کمپیئر کر کے بتایا کہ ایک چیز خواہشات ہے اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کی طبیعت پہ گراں گزرتی ہیں۔ لیکن دنیا کی نظر میں اگر دیکھا جائے، مادی نظر سے دیکھا جائے، تو خواہشات انسان کہتا ہے کہ دل مائل ہو رہا ہے تو یہ کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ناپسند لگ رہی ہیں، دل نہیں مان رہا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دین کا ضابطہ، دین کی عینک سے دیکھیں گے تو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔
کہا کہ جفت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات اور خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے۔ جب انسان خواہشات کے پیچھے لگتا ہے، جب انسان دل کی ماننے لگ جاتا ہے، جب طبیعت کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، احکامات کو پس پش ڈالنے لگ جاتا ہے، تو وہ راستہ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اس لیے کہ سامنے بڑا خوبصورت پردہ نظر آ رہا ہے، بڑی خوبصورت ڈرائنگ نظر آ رہی ہے، بڑی خوبصورت دیوار اور دروازہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس دروازے کے پیچھے جہنم ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری طرف بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی طبیعت میں گراں گزرتی ہیں، لیکن جب اس دروازے کو کھولتے ہیں، دیکھنے کو بڑا سادہ سا دروازہ ہے، کھولنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن جب کھولتے ہیں تو اس کے آگے جنت اور باغات ہی باغات ہیں۔ فرمایا کہ ناپسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے۔ تو دونوں چیزیں، یہ جب انسان ناپسندیدہ کام کرتا ہے، یعنی کہ اپنی طبیعت پہ جو ناپسندیدہ ہیں، شریعت میں مطلوب ہیں، جب انسان ان اعمال کو کرتا ہے تو اس وقت انسان صبر عن الطاعہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت صبر سے گزر رہا ہوتا ہے، اور اس صبر کے بدلے میں پھر اللہ رب العزت انسان کو نوازتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تو چند چیزیں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عملی مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صبر عن الطاعہ بھی ملتا ہے، صبر عن المعصیہ بھی ملتا ہے، صبر عن البلاء والایذاء بھی ملتا ہے، کہ مشکلات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر کیا۔ کبھی صبر جو سا ہے وہ انسان کو لالچ پر بھی کرنا پڑتا ہے، لالچ دیا جاتا ہے، اس پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف سے بھی گزرنا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ کو تسلسل کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کا ایک حلقہ احباب مکہ میں پیدا ہو گیا، ایک تعداد کثیر وہ مکہ میں ایمان لانے والوں کی ہو گئی، تو اہل مکہ کو ابتدا میں یہ توقع تھی کہ شاید یہ چند دن کی بات ہے، پھر اس کے بعد خود بخود یہ قصہ پاری نہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ اس طرح کی تحریکیں اٹھتی رہتی ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ تو دن بدن مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر کبھی ابو طالب کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکشیں کی گئیں، کبھی عتبہ اور شیبہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکشیں کرتے رہے کہ آپ کو آخر مسئلہ کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کو اگر حکومت چاہیے تو ٹھیک ہے، ہم آج اناؤنس کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد مکہ کے سردار محمد ہوں گے، لیکن یہ کام جو تم کر رہے ہو نا تفریق کا، یہ ختم کر دو۔ یہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام انسانوں کی طرح دنیاوی لالچ اور حرص میں آ کے اپنی تحریک کو چھوڑ دیں گے۔ کبھی وہ کہتے تھے آپ کو اگر اچھی عورتوں کی خواہش ہے تو ہم آپ کو عرب کی بہترین خواتین سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں، کیونکہ عرب کے ہاں شادی کثرت سے کروانا، اچھی عورت مل جائے اور شادی نہ کرے، عربی اس زمانے کا ماحول یہ تھا کہ کئی شادیاں ہوتی تھیں، جو اچھی لگی شادی کر لی، جو اچھی لگی شادی کر لی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ایک مرد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ شہرت ہوگی تو اس کے ذریعے سے شادیاں ہوں گی، عورتوں کے ساتھ تعلق ہوں گے، شاید نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ کبھی یہ لالچ دی گئی کہ آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں، کتنا چاہیے، کیا چاہیے بتاؤ۔ تو یہ تما اور لالچ کے ذریعے سے ظاہری بات ہے کہ آج بھی اگر کوئی واقعتاً مخلص کوئی تحریک لے کے چل رہا ہو، اس کو لا کے یہ باتیں کہی جائیں نا کہ حضرت آپ کو میں اتنا فنڈ دیتا ہوں، آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں، اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ یار میں نے زندگی کھپا دی، میں کہاں سے لے کے چلا، میں کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں ان کو، میں ان کے کن مصیبتوں اور کن معاملات کو ان کے لیے میں فائٹ کر رہا ہوں، لوگوں سے لڑ رہا ہوں اور ان کو ایک شعور دے رہا ہوں، ان کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ان کی عقل ہے کہ وہیں کے وہیں رکی ہوئی ہے ابھی تک، اور پھر اللہ کے نبی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنا فیوچر واضح نظر آ رہا ہو۔ ہمیں آج ہم کوئی تحریک شروع کریں تو ہمیں آگے فیوچر میں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کب تک جائے گا اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے، یا آگے جا کے کس طرف کو ٹرن لے جائے گا، کچھ پتا نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے تھے وہ اس عین الیقین کے ساتھ کر رہے تھے کہ آپ کو ابھی نہیں قیامت تک کے حالات نظر آ رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ سراقوں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے یہ انعامات ملیں گے، تجھے یہ انعامات ملیں گے، صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے اس کام کرنے پہ تمہیں جون سا ہے جنت مل جائے گی، صرف دنیا کے نہیں، ما بعد الموت کے خبریں دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کس قدر کانفیڈنٹ ہیں اپنے معاملات کے اندر، کس قدر یقین ہے ان کو۔ اس کے باوجود اگر یہ لالچ دی جائے تو اس لالچ کو یقیناً اذیت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لالچ کی طرف حضور کا کبھی میلان بھی ہوا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اذیتوں کی مختلف صورتیں تھیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ صبر ہی صبر کیا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی مکی زندگی وہ صبر کی عبارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کے حتیٰ کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل جب پہلی وحی لے کے آئے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کیف بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آغاز میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے اور اس میں یہ بتایا کہ وحی کیسے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کے آغاز ہوا تھا اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر 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 صبر، اور کہاں تک صبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تک صبر ہی کیا، کبھی جواب نہیں دیا، کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بھی یہی کہا کہ رکو، ابھی رک جاؤ، ابھی وقت نہیں، ابھی برداشت کرو، ابھی صبر کرو، اس برو ایک ہی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ بھی صبر کا عملی ایک طور پہ عملی وجود کا حصہ ان کا بن گیا تھا کہ صبر 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 ہی کرنا ہے بس۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ جو وصف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صبر کا وصف عطا کیا ہے، یہ صرف ایک اخلاق حسنہ میں سے ایک خلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عظیم خلق ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سے انعامات بھی ملتے ہیں۔ صبر کرنے سے جہاں صبر کی بہت سے فضائل ہیں، ان میں ایک فضیلت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، ان کے صبر کی وجہ سے میں ان کے اعمال پہ ان کو دگنا اجر دوں۔ صبر پہ جو صابر ہے انسان، جو صبر کرتا ہے، تو یقیناً جو بھی وہ کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سردیوں کی نماز کی میں نے مثال دی، بڑی مشکل ہوتی ہے پڑھنا، تو نماز پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو اس نے پیچھے مشقتیں برداشت کر کے امام کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا ہے نا، یہ بستر چھوڑا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، ٹھنڈک میں چل کے آیا ہے، مسجد میں آیا ہے، نیند قربان کی، اتنی مشقتوں کے انبار ساتھ لے کے وہ مسجد تک پہنچا ہے، فرمایا کہ یہ وہ صابر ہے جس کو ہم دگنا اجر دیں گے۔ صبر پہ اجر آٹومیٹکلی 2 سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، وہ دگنا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند صدمۃ الاولی، اگر تم صدمہ، تکلیف، مشقت، اذیت پہنچنے پر فوری طور پہ تو صبر کر لے اور اس امید سے صبر کرے کہ اللہ رب العزت اس پہ اجر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس صبر کے بدلے میں جنت سے کم اجر دینے پہ میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں لم ارضا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر پہ جنت کا یقینی وعدہ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے، آج ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے 2 مقاصد ہوتے ہیں، اللہ کی رضا، جنت کا حصول، یہی 2 مقصد ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہی 2 مقصد ہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی تو جنت مل گئی، یہ 2 کامیابی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والے کے لیے جنت سے کم میں راضی ہو جاؤں، دینا بھی اس نے ہی ہے اور راضی بھی اس نے خود ہونا ہے، تو اللہ فرمایا اس سے نیچے میں کمپرومائز نہیں کروں گا، جنت یہ کم از کم اس کا ہے۔ پھر جنت کے درجات ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن جنت کا انٹری ٹکٹ اس کو پکا ہے، صبر کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ۔ اور اسی طریقے سے فرمایا انسان کو بہت سی زندگی میں تکلیفیں اور مصائب ایسے آتے ہیں کہ جو غیر اختیاری ہوتے ہیں، اس میں انسان کا بس نہیں چلتا،
آپ جتنی مرضی کوشش کر لیجئے، جو آزمائشیں غیر اختیاری ہوتی ہیں وہ آ کے ہی رہتی ہیں، اور کچھ نہیں تو بیماریاں آ کے ہی رہتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ ہر طرح سے کیئر کرتے ہیں کہ میں کھانے میں کنٹرول کروں، دیکھوں ہائیجینک ہونا چاہیے، پانی کو کنٹرول کروں، منرل واٹر پیوں، یہ کروں وہ کروں۔ میرے ٹیچر تھے فزکس کے، میں نے جن سے میٹرک میں کچھ ٹیوشن بھی پڑھی، وہ منرل واٹر پیتے تھے اور کہتے تھے میں اس لیے پیتا ہوں کہ فیصل آباد کا پانی نہیں اچھا اور اس کی وجہ سے کڈنی فیل ہو جاتی ہے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ وہ منرل واٹر پیتے تھے، ان کی کڈنی فیل ہو گئی۔ اسباب اختیار کر رہے ہیں، لیکن جو آزمائش غیر اختیاری آنی ہے وہ آنی ہے، وہ آپ کی قسمت میں لکھی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس آزمائش پہ، اس غیر اختیاری آزمائش پہ بھی انسان صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ اس موقع پہ انسان گلے شکوے کر لے یا صبر کر لے، کیونکہ جس سائیکل سے اس نے گزرنا ہے وہ گزرنا ہے اس نے، جس ٹائم پیریڈ سے اس کی وہ تکلیف ختم ہونی ہے وہ وہیں سے ہی گزر کے ختم ہونی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہم صبر کر لیں، فرق یہ ہے کہ ہم واویلا کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جب انسان صبر کرتا ہے تو صبر کے بدلے میں پھر اس کو نوازتا ہوں۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا طلبت عبدی بحبیبتہ، کہ میں جب انسان کی دو محبوب چیزوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہوں، آنکھیں مراد ہیں اس سے، کہ اگر میں انسان کو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہوں فصبر، پھر وہ شخص اس پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وضعہ منہا الجنہ، اس کے عوض میں اس کو جنت ہی عطا کروں گا۔ بیماری آ گئی، اس بیماری کے بدلے میں انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کو جنت دے دیتا ہوں۔ تو یہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی سوچ کے فرق سے انسان صبر بھی میں آ جائے یا بے صبری میں چلا جائے، یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کوئی مشقت کرنی پڑتی ہے، صرف سوچ بدلنی ہوتی بس۔ آپ یہ سوچ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ اس آزمائش سے نکال دیں گے، سوچ بدلی، اللہ رب العزت اس پہ اجر عطا فرما دیں گے۔ اور اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یار پتہ نہیں میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، نہ جانے کس عمل کی وجہ سے میں اس پکڑ میں آ گیا ہوں، یہ واویلا، یہ رونا دھونا، یہ آوگزاری، یہ ساری چیزیں انسان کو بے صبری کا پیغام دیتی ہیں، اس سے بے صبری ظاہر ہوتی ہے، اور بے صبری کرنے سے ان تمام فوائد سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کوئی آسان کام بھی نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں، کہا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرو، لیکن یہ صبر ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کا کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے صبر کرنا۔ ظاہری بات ہے اتنا بڑا وعدہ کیا جا رہا ہے، اتنے فضائل ہیں اس کے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے پیچھے محنت بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ صوفیہ کے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مجاہدے کی، ریاضت کی۔ صوفیہ اپنے مریدین کو وظائف بیان کرتے ہیں کہ آپ اتنی تسبیح فلاں چیز کی پڑھی ہے، 1200 تسبیح اللہ کی پڑھنی ہے، کبھی بتا دیتے ہیں ضرب لگا کے پڑھنی ہے، زور زور سے پڑھنی ہے، اونچی آواز میں پڑھنی ہے، کسی کو کوئی وظیفہ، کسی کو کوئی وظیفہ، کسی کے لیے کوئی نصاب طے کر دیتے ہیں کہ اتنے دن تم نے یہ پڑھنا ہے، اتنے دن تم نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ریاضت کرنا، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ کرنا، اور اس مجاہدے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہوتا ہے، قربت الہی ہوتا ہے، کہ جتنا انسان زیادہ محنت کرے گا، وظائف پڑھے گا، اس کی بیماریوں کی علاج ہوگا، وہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا جائے گا، جتنا زیادہ اللہ اللہ کرے گا اتنا اس کو اللہ کا استحضار ذہن میں بیٹھتا جائے گا اور وہ اللہ کے قریب ہوتا چلے جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی صوفیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان اختیاری مجاہدات جتنے مرضی کر لے، غیر اختیاری مجاہدہ انسان کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ اختیاری مجاہدہ سال ہا سال کا، برس ہا برس کا مجاہدہ وہ اتنا اثر نہیں کرتا جتنا غیر اختیاری مجاہدہ انسان کو اثر کرتا ہے۔ انسان جتنے مرضی ذکر و اذکار کر لے، لیکن اگر تکلیف آئی اور انسان نے صبر کر لیا تو اللہ کی رضا جتنی ملتی ہے وہ اتنے ذکر کرنے سے وہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ
ان ذالک من عزم الامور، تم صبر کرو اس لیے کہ صبر کوئی ہلکا کام نہیں ہے، بڑے ہمت والوں کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ ہمت عطا بھی فرما دے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، سیرت طیبہ سے، آپ کی عملی زندگی سے، آپ کی صبر کی مثالیں میں نے آپ کے پاس رکھی۔ انسان جب تکلیف میں ہو تو صبر کیسے حاصل کرے؟ اصل سوال یہ ہے کہ حضور کا صبر یقیناً وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ اب آپ کی زندگی سے ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ صبر کمال درجے کا تھا، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم بھی صبر اپنائیں۔ یہ صبر مشکل وقت میں صبر کیسے حاصل کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو اللہ رب العزت سے مشکل حالات میں مدد مانگو اور نماز پڑھو۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر صبر پیدا کر دیتی ہیں۔ انسان کو کوئی مشکل پیش آئی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، کسی کی طرف سے کوئی صدمہ پہنچا ہے، ایسے موقع پہ انسان اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے مانگے اور نماز پڑھے، 2 نفل پڑھ لے، اور 2 نفل پڑھ کے سارے دکھڑے اللہ کے حضور رکھ دے، سب کچھ اللہ کو سنا دے۔ آج ہمارا المیہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے نا اور وہ بیچارہ دکھوں کا مارا کسی کے سامنے اپنے دکھ رکھ دیتا ہے تو پھر زندگی بھر اس کو پچھتانا ہی پڑتا ہے۔ اس کے دکھ کا مداوع کوئی نہیں کرتا، اس کے زخموں پہ مرہم کوئی نہیں لگاتا، بلکہ اس کی اس گفتگو سے مزے لیتے ہیں اور زندگی بھر اس کو اس معاملات کے اندر کوستے ہیں، تانے دیتے ہیں، اور بات بات کے اندر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں مصیبت میں گر گیا تھا، میرے پاس آیا تھا، مجھے بتا رہا تھا، ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہی چیز اگر انسان اس مشکل گھڑی میں اپنے اوپر کنٹرول کر لے اور 2 نفل پڑھے اور اللہ کے آگے اپنے دکھڑے رو دے تو اللہ رب العزت ستار العیوب ہے، اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک نتیجہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کے آگے بیان کر دیتا ہے نا تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور جب دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے تو انسان کو کافی حد تک جو ہے نا اس سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے حضور جب انسان اپنا دکھڑا روتا ہے تو اللہ کی جس ذات نے اس ابتلا میں اس کو مبتلا کیا ہے، جس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جب اسی کے آگے رو دیں گے تو دروازے بھی ادھر سے ہی کھلنے ہیں، مشکلات بھی وہیں سے دور ہونی ہیں۔ چنانچہ یہ مشکلات وہیں سے دور ہونی ہیں تو انسان وہیں جا کے رو لے تو فائدہ ہوگا۔ کسی کے سامنے روئے تو ایسے موقع پہ آج بھائی بھائی کا نہیں ہے۔ حقیقت صورتحال ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ بھائی بھائی کے آگے دکھ نہیں بیان کر سکتا، ایک لمٹ ہوتی ہے ایج کی، وہاں تک تو بھائی بھائی کے دکھوں میں شریک ہوتا ہے، ایک لمٹ کے بعد پھر بھائی کا دکھ بھی اپنا دکھ نہیں لگتا، بلکہ اس کے اوپر بھی مزہ آتا ہے بسا اوقات کہ چنگا ہوا۔ لیکن اللہ کے آگے رونے والا انسان کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت نے اس صبر کے موقع میں کیا کرنا چاہیے اس آیت میں 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگ لو، اور دوسرا یہ کہ الصلاۃ، نماز پڑھ لو۔ یہ 2 چیزیں جب مل جائیں گی تو صبر اور استعانت اور نماز، یہ تینوں کا جب ٹرائنگل بنے گا تو انشاءاللہ معاملات خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو بسا اوقات انسان جتنا نیکی کی طرف بڑھتا ہے نا، تکلیفوں کے دروازے بھی اتنے ہی کھلتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء پہ تکلیفیں امتیوں سے زیادہ آئی ہیں، اور انبیاء سے سب سے زیادہ تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہیں۔ خود حضور کا یہ فرمان ہے کہ جس قدر میں نے تکلیفیں سہی ہیں کسی انسان کو تکلیفیں نہیں دی گئی۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ کسی عام کی بات نہیں ہے، ہمارا تجزیہ نہیں ہے، یہ حضور کا اپنا کہنا ہے۔ تو جس قدر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اس قدر بظاہر اس کو تکلیفیں بھی اتنی زیادہ آتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ تکلیف جب بھی آتی ہے وہ کس کی طرف سے آتی ہے؟
اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر تکلیف نہیں آتی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جب مومن کو تکلیف آتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس یہدی قلبہ، اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں، اس کو ہدایت کے راستے پہ لگا دیتے ہیں، اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کو جو تکلیفیں آتی ہیں بسا اوقات مقصد اس کو مصیبت میں ڈالنا نہیں ہوتا بلکہ اس کو نکھارنا ہوتا ہے۔ اس کی میں مثال دوں گا ایک، کہ ہیرا ہے نا، ہیرے کو جتنا زیادہ تراشا جائے وہ اتنا قیمتی بنتا ہے۔ اس کی تراش خراش، اس کی پالش، اس کو جتنا زیادہ مینٹین کیا جائے اس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ایمان والے پہ آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ رب العزت اصل میں اس کی کانٹ چانٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو تراش رہے ہوتے ہیں اور اس کو نکھار رہے ہوتے ہیں۔ یہ تکلیفیں انسان کو اللہ کے قریب سے قریب تر کر دیتی ہیں، انسان کو اللہ کے ساتھ اور جوڑ دیتی ہیں، اور انسان پہ جتنی مصیبتیں بڑھیں گی انسان کا مقام بڑھتا چلے جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت ابراہیم کی سیرت سے میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو بڑے بڑے مصیبتوں سے گزارا ہے۔ آگ میں ڈالنے کا واقعہ کوئی آسان واقعہ نہیں ہے، اور بیٹے کو، چھوٹے سے بیٹے کو بے یار و مددگار جا کے بنجر زمین میں چھوڑ کے آ گئے، مکہ وادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی فرعون نمرود وغیرہ کے ساتھ حضرت پالا پڑا ہے۔ اسی طریقے سے توحید کے لیے کیا کیا سہا ہے، اپنے گھر سے مخالفتیں ہوئی، بہت تکلیفیں سہی اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا واقعہ۔ یعنی کہ جو انسان سوچ سکتا ہے کہ یار یہ چیزیں انسان کے لیے راحت کا باعث ہوتی ہیں، وہی چیزیں حضرت ابراہیم کے لیے ابتلا کا باعث بنتی گئیں۔ لیکن کمال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں وہ پاس ہوتے چلے گئے، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں نکلتے چلے گئے، پاس ہوتے چلے گئے۔ پھر انعام کیا ملا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر اس کے بعد رہتی دنیا تک کے لیے امامت کے منصب پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو فائز کیا۔ تو صبر کے بعد مقام بہت بڑا ملتا ہے، صبر کے بعد اللہ رب العزت کی قرب بہت جلدی ملتا ہے۔ صبر وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، اور اس سے اللہ رب العزت پھر نوازتے بہت ہیں۔ حضرت ابراہیم کا مقام اپنا تھا، وہ نبی تھے، ان کی شایان شان یقیناً یہی مقام تھا کہ ان کو انبیاء کا امام بنا دیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے ہیں، پھر کسی اور نسل میں نبی نہیں آئے۔ یہ مقام صبر کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو ملا ہے۔ تو صبر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نمایاں وصف ہے جو پوری مکی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر یہ صبر مکی زندگی میں کے بعد مدنی زندگی میں آنے کے بعد ختم نہیں ہوا، بلکہ انداز بدلا ہے، صبر برقرار رہا ہے۔ صبر کے انداز مختلف ہو گئے ہیں، پہلے اذیت مار پیٹ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن یہاں آ کے فقر و فاقہ کی ایک مصیبت اور تنگ دستی کی ایک مصیبت پورے مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ یہ بڑی بڑی آزمائشیں، بڑے بڑے معاملات پھر آئے تو اس لیے تھے کہ یہاں آ کے پرسکون زندگی بسر کریں گے، لیکن آتے ساتھ ہی بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، آئے اوپر تلے غزوات پہ غزوات، غزوات پہ غزوات۔ یہ صبر کا انداز بدلا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صبر کی عکاسی کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ جو پہلو میرے ذمہ لگا کہ صبر پہ گفتگو، یقیناً یہ کافی مشکل تھا، لیکن اصل جو چیز، دو باتیں خلاصے کے طور پہ، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر نبی کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مصائب میں صبر کر رہے ہیں تو صبر کے علاوہ چارہ ہمارے پاس بھی کوئی نہیں ہے، کرنا ہمیں بھی صبر ہی پڑے گا۔ ہم اگر صبر کر لیں گے تو اجر پا لیں گے، عند اللہ ماجور ہوں گے،
اور بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو اور الجھنوں کا شکار ہوں گے، بے چینی کا شکار ہوں گے۔ اور اس کی مثال ایک ذہن میں آ گئی، بات ختم کرتے کرتے یہ بھی دے دوں، ہمیں گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، حتیٰ کہ کسی کے اپنے کی وفات ہو جائے، تو ہمیں اس موقع پہ دعا ایک تلقین کی گئی ہے، کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم بڑے سے بڑی مصیبت کو بڑے ہی پیار سے یہ دو جملے کہہ کے سہ جاتے ہیں، اور یہ جملہ کہنے کی دیر ہے، نہ جانے کون سی اس کے اندر تاثیر ہے کہ دل کی کیفیت یکسر بدل جاتی ہے۔ اور ہوتا ہے ایسے، آپ کوئی اس طرح کی مصیبت کسی پہ آئے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، کسی پہ مصیبت آئے، آپ اس کو جتنی مرضی صبر کی تلقین کریں، وہ بے چین رہے گا۔ اس کو کہ انا للہ پڑھ لو، وہ ایک مرتبہ انا للہ پڑھے، سکون آنے لگ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے طبیعت کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے صبر کے بدلے میں صبر کی وجہ سے اتنا بڑا سکون ہمیں عطا کیا ہے۔ کفار کو دیکھ لیجئے، بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی کہ فلاں کے گھر میں، غیر مسلم کے گھر میں میت ہوئی، اور اس کے بعد وہ گھر کے لوگ جو سے ذہنی مریض بن گئے، نفسیاتی مریض بن گئے، صدمہ ایسا پہنچا کہ بے ہوش ہوئے اور کومے میں چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صبر کی جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور پیچھے صبر کا جو ایک پس منظر دیا گیا ہے، اور اس کے آگے زبان سے اظہار انا للہ و انا الیہ راجعون کے ذریعے سے کروایا گیا ہے، وہ ان کے پاس نعمت نہیں ہے۔ ہمارے پاس صبر کی نعمت رسول اللہ کے اسوہ حسنہ میں موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان والوں سے تکلیفیں پہنچی، ہمیں بھی خاندان والوں سے تکلیفیں پہنچتی ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مواقع میں ازواج مطہرات سے بھی تکلیفیں پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سہا ہے۔ سیرت سے وہ واقعات بھی مل جاتے ہیں، آپ کھول کے پڑھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے مواقع پہ ایسا ہوا کہ گھر والوں سے ایسے واقعات پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن گھر ہی نہیں گئے تکلیف کی وجہ سے، لیکن پھر بعد میں معاملات کو رفع دفع کر دیا، اور پھر گھر میں معاملات سیدھے ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہر پہلو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیکھ لیجئے، حضرت عباس آپ کے چچا تھے، لیکن ایمان نہیں لے کے آئے۔ جب تک ایمان نہیں لے کے آئے کیفیت کچھ اور تھی، ایمان لانے کے بعد کیفیت کچھ اور تھی۔ کیا تکلیفیں وہاں سے نہیں ہوئی؟ ہمیں بھی پہنچتی ہے تکلیفیں۔ تو سیرت طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں نا، تو صبر کے یہ پہلو ہمیں یہ طریقہ سکھاتے ہیں کہ کس موقع پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور کون سا طریقہ صبر والا طریقہ ہے۔ اور دوسری بات آخر میں یہ کہ ہمیں اس پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر کر کے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور انسان کو جب یہ پتہ چل جائے کہ میں اپنے محبوب کے اور اس کے قریب ہو جاؤں گا اس عمل سے جس کی رضا میں چاہتا ہوں، تو پھر وہ تکلیف سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ محبوب اور محب کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں تکلیف بھی تکلیف نہیں نظر آتی۔ تو جب اللہ کے ساتھ صبر کے طریقے سے ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں بھی وہ آسان لگتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں پہ ہم سے کئی گنا بھاری مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ان کے چہروں کے تاثرات بھی نہیں بدلتے، ان کی زندگی کی کیفیت نہیں بدلتی، ان کے معاملات نہیں بدلتے، وہ جو کہ تو چل رہے ہوتے ہیں۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ درس دے رہے تھے، شاگردوں کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور آ کے کان میں اس نے یہ کہا کہ حضرت آپ کا فلانا بحری جہاز جو فلانی جگہ میں کپڑے کا جا رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج بھی کسی کا پورا شپ جا رہا ہو اور وہ کسی جگہ ڈوب جائے اور اس کو ایک کال آ جائے، کال چھوڑو میسیج ہی آ جائے، تو وہ کم از کم کچھ دیر تک یہ بھول جاتا ہے میں بیٹھا کہاں تھا۔ اور بعض اوقات کسی کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو لکوے کا اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی ویسے بھی ہوش ہو کے گر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہوا کیا ہے، لیکن خاموش اور آگے سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ بعد میں شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا خبر آئی، کیا تھا؟ تو کہا کہ خبر آئی تھی کہ آپ کا بحری جہاز جو سا ہے وہ ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر آئی، تو پھر کیفیت وہی۔ پھر شاگردوں نے پوچھا کہ اب کیا خبر آئی؟ کہا کہ خبر یہ آئی ہے کہ وہ بحری جہاز آپ کا نہیں کسی اور کا ڈوبا ہے۔
لیکن شگیل کہتے ہیں کہ حضرت کے دونوں خبروں میں چہرے کے تاثر نہیں بدلے. تکلیف صدمہ بہت گہرا ہے، لیکن وہی کیفیت خوشی کی، وہی کیفیت غمی کی، اس کو کہتے ہیں صبر. اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے، یہ کیفیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا انسان کے اندر صبر کرنے کا من کا زیادہ پیدا ہوتا ہے. اور اولیاء اللہ کو بڑی بڑی تکلیفیں سہنی پڑ جاتی ہیں لیکن ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہے. اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہے پھر توکل اللہ پہ گہرا ہوتا ہے، اور جتنا توکل گہرا ہوتا ہے اتنا صبر گہرا ہوتا ہے. جتنا توکل گہرا ہوگا پتہ ہوگا کہ اس مشکل میں اللہ کی مدد مجھے مل جائے گی، اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ اس کا حل نکال دیں گے، مجھے کچھ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، میں اللہ سے مانگوں گا اللہ راستے نکال دیں گے. یہ توکل ہوگا تو صبر خود بخود آئے گا. اور جب مایوسی ہوگی، توکل نہیں ہوگا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایسے موقع پہ انسان کو صبر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ خلاصہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صبر کا پہلو بڑا نمایاں پہلو ہے، اور آج ہمیں اپنے معاشرے میں اس خصوصیت کو اور اس اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور یہ ایسی ضرورت ہے کہ بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت اس پہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو کہنے اور سننے کی جو توفیقات عطا فرمائیں گے ان کو قبول بھی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.